بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جنوری کی 20 تاریخ ہے اور میں ہوں آپ کا دوست سجاد احمد چیمہ۔ آج کی کچھ تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج سب سے پہلے تو جب ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا تو 3 دن پہلے جو گوگل کا ایک سروے آیا تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کو 79% پاپولیرٹی میں دکھایا گیا تھا، تو ہم نے چیک کرنے کے لیے کہ دیکھیں تو صحیح کہ گوگل کا جو سروے ہے وہ پاکستانی انفیکٹ جو گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق وہ پاکستان اس کی کیا پوزیشن ہے، تو ہم نے کچھ حلقے چوز کیے۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو حلقہ NA 143 چوز کیا جو کہ میرا آبائی حلقہ بھی ہے، تو ہم نے چوز کیا کہ اس پہ ایک سروے کروایا جائے تاکہ گوگل کا جو سروے ہے اور ہمارا جو مقامی سروے ہے اس کو آپس میں ٹیلی کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے اپنے ناظرین کے سامنے دونوں کا سروے رکھتا ہوں، گوگل کا سروے جس میں پاکستان تحریک انصاف 78 سے 79% ہے، مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے وہ 13% تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی 3% تھی۔ ابھی ہم نے دوستوں نے مشورہ کر کے ہم نے فیس بک پہ ایک سروے کروایا جو ہمارے ایک بہت سینئر صحافی ہیں اجاز خان صاحب، انہوں نے کنڈکٹ کیا، جس میں آپ کے سامنے میں رزلٹ رکھتا ہوں۔ اگر آپ اس میں رزلٹ دیکھیں، ابھی تک تقریباً 36 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو تفصیلاً میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو اس کے مطابق یہ ایک اوپن سروے ہے جس میں بہت سارے لوگوں تقریباً 700 لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، جو لوکل ہمارے علاقے کے ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اپنا ووٹ انہوں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ابھی اس کو اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے حلقے میں گراؤنڈ ریالٹی حلقہ 143 ہے جو سہیوال کا حلقہ ہے، چیچا وطنی اور رورل ایریا اس میں شامل ہے، اس میں ابھی تک 72% پاکستان تحریک انصاف جو رائے حسن نواز صاحب ہے آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، 72% ان کی پاپولیرٹی اس وقت جا رہی ہے حلقہ 143 NA میں۔ جو ہمارے دوسرے امیدوار ہیں یہاں پہ چودھری محمد طفیل جٹ صاحب، ان کی 13% ہے جو کہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو گوگل نے بتائی تھی، ایگزیکٹلی 13% ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمارے یہاں پہ ایک اور امیدوار ہیں جو آزاد لڑ رہے ہیں، چودھری زاہد اقبال صاحب۔ ابھی چودھری زاہد اقبال صاحب ابھی تک کی جو سروے ہے اس کے مطابق ان کو 4% ووٹ ملے ہیں، تقریباً 29-30 ووٹ ان کو ملے ہیں۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اگر 78% گوگل کا رزلٹ ہے اور ہمارا لوکل جو ہے 72% ہے، تو اس کی کریڈیبلٹی پہ ہم رلائی کر سکتے ہیں، ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ جو گوگل کا آل اوور پاکستان کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے ایوریج نکالی، کہیں پہ تھوڑا کم ہوگا کہیں پہ تھوڑا زیادہ ہوگا، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو 72% 143 میں رائے حسن نواز کی پاپولیرٹی ہے آج کے دن تک۔ اور جو نون گروپ ہے، نواز گروپ ہے، میاں نواز شریف صاحب کا مسلم لیگ نواز، اس کی ہے 13%، جس میں تقریباً 89 ووٹ ان کو کاسٹ ہوئے ہیں ابھی تک، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی اسی کو آگے لے کے اگر جائیں، اسی کو دیکھیں، ہم نیشنل لیول پہ دیکھیں کہ جو ملکی صورتحال جا رہی ہے، اب ایک قسم کا نفرت اور ریولوشنری جو ہے لوگوں میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اگینسٹ مسلم لیگ نواز گروپ۔ میں نہیں کہتا کہ کسی نے اچھا کیا برا کیا، ہم نے نیوٹرل تجزیہ کرنا ہے، لیکن جو آج تک کی رپورٹ ہے یا جو سیاست ہے یا سیاست کا ٹرینڈ تھا یا جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا ہے یا جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، جو لوگوں نے دیکھا ہے، اس وقت اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایز اے ولن چل رہے ہیں، پاکستان کی سیاست میں ایز اے ولن کھڑے ہیں مسلم لیگ نواز اور تمام دوسری پارٹیاں انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ ایز اے ولن کھڑے ہیں، ہیرو پاکستان تحریک انصاف کا کھڑا ہے۔ اب اس میں کیا کیا استعمال ہوا ہے، کیسے کیسے اس صورتحال پہ پہنچے ہیں، یہ ساری صورتحال ناظرین کے سامنے واضح ہے۔ جو آج تک کیا گیا ہے، جیسے جیسے آج تک ہو رہا ہے، جتنا دبایا جا رہا ہے ایک پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو آف کورس دبایا جا رہا ہے، جتنا دبایا جا رہا ہے اتنا ہی اس میں جو ریولوشنری جو ہے نا نفرت ایک لوگوں میں اڑتی جا رہی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ 8 فروری تک جب الیکشن جائیں گے تو اس کا رزلٹ جو ہے بہت جو اسٹانشنگ ہوگا، بہت حیران کن اس کا رزلٹ ہوگا۔
اسی کو ہی آگے لے کے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جو دوسری جماعتیں ہیں. اچھا میں ایک اور بات بھی کر دوں. 143 میں ہمارے ایک اور امیدوار ہیں تحریک استحکام پارٹی کے ملک نعمان احمد لنگڑیال صاحب. وہ ان سے بہت نیچے تھے، اس لیے ہم نے ان کو اپنے سروے میں مینشن ہی نہیں کیا. وہ 4% سے بھی بہت نیچے تھے، تو ہم نے جان بوجھ کے ان کو اس کے اندر لے کے نہیں، کیونکہ وہ کمپٹیشن میں نہیں ہے اس وقت. اچھا جی، اب اگر اس کو آگے لے کے جائیں تو آج کی جو دوسری خبر ہے، تحریک استحکام پاکستان جو ہے ان کے ایک امیدوار ہیں جی سردار آصف نقوی صاحب، حلقہ 1NA 133. وہ وڈرا کر گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے حق میں، جو لکھوی صاحب ہے، عظیم الدین لکھوی صاحب، ان کے حق میں وڈرا کر گئے ہیں. دوسری طرف جو سابق وزیر اعلیٰ KP کے تھے سردار مہتاب خان عباسی صاحب، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے حق میں وڈرا کر گئے. ابھی یہ اس ٹرینڈ کو آپ گوگل کے سروے کے ساتھ یا ہمارے اپنے لوکل ایریا کے ساتھ اگر ٹیلی کریں تو آپ کو ایک ٹرینڈ بنتا نظر آ رہا ہے، جو 8 تاریخ کو جس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں یا جس طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑی الارمنگ ہے. ہو سکتا ہے کسی کو یہ پسند آئے یا نہ آئے، لیکن میں یقین دلاتا ہوں یہ سارا اوپن سروے ہے. گوگل کا بھی ابھی تک آج کے دن تک بھی گوگل کی ویب سائٹ گوگل ٹرینڈز پہ پڑا ہے. جو ہمارا جو چیچا وطنی کا ہے 143 کا ہے، یہ بھی آج پڑا ہے. فیس بک کے اوپر چیک کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جس نے کیا پوری لسٹ ہے کہ جنہوں نے اپنے حق رائے دہی استعمال کیا، جس بندے نے کیا، پوری لسٹ وہاں پہ موجود ہے. میں آپ کے سامنے دکھا بھی رہا ہوں اس کو، میں پورا کمپیریزن جو ہے آپ کے سامنے اس کی ویڈیو بھی ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں. اسی کو اگر آگے بڑھاتے ہیں تو جو ایک مسلم لیگ نواز شریف صاحب نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہم 18 جلسے کریں گے الیکشن سے پہلے 8 فروری سے پہلے 18 جلسے سے نواز شریف صاحب نے خطاب کرنا تھا. لیکن جو پرسوں والا جلسہ تھا حافظ آباد میں، وہاں پہ اتنا فلاپ جلسہ تھا کہ اس کے بعد ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں. ویسے ہی انہوں نے اپنا تمام پروگرام جو ہے وہ سارے منسوخ کر دیے ہیں. اب وہ کہیں پہ نہیں جا رہے ہیں، کسی بھی کمپین میں ابھی تک نواز شریف صاحب خود جو ہے وہ حصہ نہیں لے رہے ہیں. مریم صاحبہ جا رہی ہیں، خانے وال میں آج کیا درمیانہ سا شو تھا، جس لیول پہ ہونا چاہیے یا جتنی موو ہونی چاہیے. آپ کو یہ اگر ان کا جلسہ دیکھا جائے کسی دوسری پارٹی کا تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ جو گوگل کا سروے ہے کہ نواز شریف گروپ 13% پہ کھڑا ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے گا. پبلک میں بھی نظر آ جائے گا کہ یہ واقعی 13% پہ کھڑے ہیں. یہ حقیقت ہے. ایک اور چیز اس میں ہے کہ یہ پاکستان کا واحد الیکشن ہے. آپ سوچیں ذرا، پاکستان کا واحد الیکشن ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیاں مل کے آزاد امیدواروں کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں. تمام سیاسی پارٹیاں ایک طرف کھڑی ہیں اور آزاد امیدوار ایک طرف کھڑے ہیں. مقابلہ ان کے درمیان ہو رہا ہے، اور یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ ایسے جمہوری جو معاشرے ہیں وہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی بہت ساری وجہ ہیں جو ہمیں سب کو پتہ ہے، ہم آلریڈی ڈسکس بھی کر چکے ہیں. ابھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ دوسری پارٹیاں جو ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ ینگ ہوں تو نوجوانوں کا لیڈر تو مجھے ہونا چاہیے یا میں ان کو لیڈ کروں گا. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنا پڑھا لکھا نوجوان جو باہر سے پڑھ کے بھی آیا، آکسفورڈ سے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، لیکن ان کی سوچ کیوں جگیدرانہ ہو جاتی ہے جب یہ پاکستان میں آتے ہیں؟ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یہ 1971 میں بھی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، تو ابھی بھی بدقسمتی سے 50 سال کے بعد 2024 میں جب انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے، جب جو ہے AI جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آسمان پہ باتیں کر رہی ہے، یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی ہم روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، میں نوجوانوں کو جی امداد دوں گا. بھائی جان، آپ اس ملک کے نوجوانوں کو اگر دے سکتے ہیں تو ان کو تعلیم دیں، ان کو شعور دیں. آپ سندھ کے نوجوانوں کو آگے بڑھائیں، ان کو اپرچونٹی دیں. آپ کیوں فقیر بنانا چاہتے ہیں کہ ہم فقیروں کی طرح آپ سے مانگتے رہیں گے؟ آپ اپنی سوچ کیوں چینج نہیں کرتے ہیں؟ یہ میرا مخلصانہ مشورہ جو ہے سب دوستوں کو وہ یہ ہے کہ پارٹیز جو ہیں، ابھی پاکستان تحریک انصاف کی اگر پاپولیرٹی اتنی ہے عوام میں جو بظاہر نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ تو ہے نا، انہوں نے نوجوانوں کی ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے.
उस ट्रेंड के मुताबिक चले जो नौजवानों की जरूरत है। आप सोचें, अमेज़न जो है इमरान खान साहब ने लेके आए, कितना जो है ज़र मुबादला, कितना लोगों ने पैसा कमाया है। सिर्फ अमेज़न से लोगों ने कितने करोड़ों डॉलर यहाँ पे कमाए हैं। लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये 2024 है, इसमें बच्चे काम करना चाहते हैं, बच्चों के पास एजुकेशन है। नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती, आपके किसी को अपॉर्चुनिटी देना कि बच्चे अपना आप संभाल सकें, अपने पांव पे खड़ा हो सके। इस पाकिस्तान में रह के आपको बाहर से कोई चीज लेके आनी है, ये आपका काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पार्टीज हैं, सियासी पार्टीज हैं, ये उनके साथ नहीं, नौजवानों के साथ उनकी जरूरत के मुताबिक आज तक वहां पे नहीं चली हैं, इसलिए ये पीछे रह गई हैं। अब अगर कोई ये कहे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूंकि सोशल मीडिया टीम बड़ी अच्छी है, नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम नहीं है सर, ये बच्चे हैं जो इस सोशल मीडिया टीम का खुद ब खुद हिस्सा बन गए, जो पैशन के साथ काम कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं कर रहे, पैशन के लिए कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये हमारी जमात है, ये हमारे जज्बात को समझती है, हमें लेके ये आगे चलना चाहते हैं। आप जितना मर्जी बड़ी टीम ले ले सोशल मीडिया की, जहां से मर्जी ले ले, हायर कर ले, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है। जहांगीर तरीन साहब को करोड़ों अरबों रुपया है, नवाज शरीफ साहब के पास है, टीमें भी हायर की हुई। क्यों नहीं ट्रेंड बनते? क्योंकि ट्रेंड अवाम बनाती है। अवाम को पता है कि किस जरूरत के मुताबिक क्या जरूरत क्या है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम की नब्ज जान ली है कि अवाम की और नौजवानों की जरूरत क्या है, उनके मुताबिक चलते हैं। और बदकिस्मती से दूसरी जो टीमें हैं, दूसरी जो पार्टीज हैं, आप मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप, कल चकवाल का जलसा हुआ, आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं। दुआ से पहले एक बात मैं अपनी जमात के यहाँ आने वाले लीडरों से दरखास्त करूंगा कि उसको ज़हन में रखना है। हर एक ने अपने घर में जरूर देखना है, खास करके अपने बच्चों को जरूर देखना है कि हमें नुकसान कहीं अपने घर से ना हो जाए। इसको ज़हन में जरूर रखें कि अपनी जो आने वाली नई नस्ल है वो इन पिछले 4 सालों में कुछ गलत राह पे चल पड़ी है, उनको लाइन पे लाना है और उनके वोट अगर जमात को मिल गए तो कोई और ताकत नहीं इनको हराने का। आप देखें कि वहां पे जो कैंडिडेट साहब हैं वो तकरीर में कह रहे हैं कि जी हम जो इतने बंदे तकरीर सुन रहे हैं जलसा, ऐसे करें अपने अपने घर वालों को संभालें, अपने बच्चों पे नजर रखें कि ये कहीं ये ना हो कि ये वोट दूसरी तरफ दे दें। और भाईजान आप जो है बच्चों की नब्ज ही नहीं समझ सके हो, आपको पता ही नहीं है, आपके अपने घर में आपके बच्चे आपके साथ नहीं है और आप ये कहते हो कि इमरान खान ने 4 साल में खराब कर दिया। इमरान खान ने खराब नहीं किया, इमरान खान ने इनकी सोच के मुताबिक किया है, उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई है, आपने अभी तक नहीं दिखाई है। लेकिन अभी भी टाइम है, अपने आप को थोड़ा चेंज करें, अपने आप को थोड़ा सा अवॉल्व करें, अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करें, एजुकेशन के साथ अपने आप को आगे प्रेजेंट करें। आपने अपने आप को इस अवाम के सामने पेश किया हुआ है, हमने आपका मुहासबा करना है, हमने आपको देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अभी तक तो है ही कोई नहीं। तो क्या सिर्फ नारों से या रोटी कपड़ा और मकान से हमसे वोट लेना चाहते हैं? ऐसे तो लोग देना नहीं चाहते। इसीलिए आप 3% पे रह गए हैं, दूसरी 13% पे रह गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 80% पे चली गई है। यही है, इसी को हजम करना पड़ेगा, इसी के साथ चलना पड़ेगा। दूसरी खबरों के मुताबिक ऐसा है कि जो ईरान ने मुसाद के ठिकानों पे इराक में और सीरिया में अटैक किया था, जिसमें मुसाद का हेडक्वार्टर तबाह हो गया था, तो आज इसराइल ने रिटेलिएट किया है। इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक किया है दमिश्क में, दमिश्क जिसको कहते हैं, दमिश्क में किया है। और उनकी ये ईरान की जो इंटेलिजेंस है, उनके एक हेड थे ब्रिगेडियर, उन समेत ब्रिगेडियर समेत तकरीबन 4 बंदे जो हैं वो वहां पे हलाक हो गए, शहीद हो गए हैं। तो ये समझ लें कि ये वार अभी पता नहीं कि कब तक चलेगी, कब तक कहां जाके रुकेगी। लेकिन ये इंटरनेशनल न्यूज में ये भी हार्ड न्यूज थी कि ब्रिगेडियर लेवल का ब्रिगेडियर जनरल उनका जो है वो उनका शहीद हो चुका है। एक और खबर है जिसमें
آج ایک بہت بڑا سیمینار ہوا ہے اسلام آباد میں جس میں خطاب کیا جناب سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر منیلا صاحب نے. انہوں نے بہت ایک جو ایکسپینڈ کر کے اپنے جو ان کا موٹیو تھا اس کو لے کے آئے ہیں سامنے. انہوں نے فرمایا ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں یہ ابھی آج کے بنے ہوئے نہیں ہیں. ہم نے سچ کو دبانے کی 75 سال سے کوشش کی ہے اور آج تک کرتے جا رہے ہیں, اور اس سچ کو چھپاتے چھپاتے ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں. اظہار رائے کا حق جو ہے وہ آئین نے ہم کو دیا ہے, پبلک کو دیا ہے, لیکن ہم نے اس کو حق کو استعمال نہیں کرنے دیا. یہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ ناظرین میرے ذرا اس کو غور کریں کہ ایک سپریم کورٹ کا ایکٹیو جج جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ بنیادی حق ہے لیکن اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور ہم اپنے آپ کو ہم نے ایک سمجھ لیں کہ ایک منافقت کا پردہ اپنے آپ پہ چڑھایا ہوا ہے جس کو ہم سننا نہیں چاہتے, سچ کو ہم سننا نہیں چاہتے, دیکھنا نہیں چاہتے, ہم اس کو دبانا چاہتے ہیں. وقت گزر گیا ہے, دبا لیا جتنا دبانا تھا. ابھی تھوڑا سا اللہ کا رحم کریں, اس قوم پہ اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہونے دیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا آئین کے مطابق چلنے کی جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق چلیں تاکہ چیزیں تھوڑی سیدھی ہو جائیں. وقت بہت بدل گیا, ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. افغانستان نے آج سپر کار بنا لی ہے. سوچیں ذرا, 40 سال ایک ملک جو ہے وہ آزادی وہ جنگ لڑتا رہا, 40 سال, اور ود ان 2-3 ایئرز آپ دیکھیں تو صحیح یار کہ انہوں نے سپر کار بنا کے ماڈل پیش کر دیا, جا کے بیچنے کے لیے مارکیٹ میں پیش کر دیے سپر کار, الیکٹرک کار. ہم بہت پیچھے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے اور ہمیں اپرچونٹی ملے اور پاکستان ترقی کرے, پراسپرس ہو, ہمیں اس کو دیکھنا نصیب کرے. پاکستان زندہ باد.